ناظرین 2019 میں لاہور دنیا کا 12واں آلودہ ترین شہر تھا اور 2 سال کی محنت شاقہ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، ان کی صوبائی کابینہ اور لاہور کی ضلعی انتظامیہ کی کوششوں کے نتیجے میں اب لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ایوریج ان دنوں میں 189 یا 190 کے قریب ہوا کرتا تھا، آج 418 ریکارڈ کیا گیا اور آپ شہر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے انبار ہیں جو اس ایئر کوالٹی انڈیکس میں اپنی جانب سے حسن میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو ٹھیک کرنے کے لیے آخر پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں اور لاہور میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ اگر یہ ایئر کوالٹی انڈیکس 2019 میں 12 پر تھا تو 2021 میں پاکستان پہلے نمبر پر آلودہ ترین شہروں کی دنیا کے اندر جو فہرست ہے اس میں کیسے آ گیا؟ کیا یہ عثمان بزدار حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو اس صاف ہوا میں سانس لینے کا حق حاصل نہیں ہے جو کہ ایک بنیادی انسانی حق سمجھا جاتا ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ارسلان جاوید، نمائندہ ہیں لاہور رنگ کے۔ ارسلان، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور گاہے گاہے ہم دیگر ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آلودگی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے کچھ ارشادات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج یہ جو فیبری کا مہینہ تھا، یہ سب سے بہترین مہینہ ہوتا ہے لاہور کے لیے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج نہیں نظر آتا۔ نومبر سے شروع ہوتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو یہاں سورج ہی نہیں نظر آتا، اور فوگ نہیں اسموگ ہوتی ہے۔ اسموگ کا مطلب کہ یہ فوگ تو اتنا برا نہیں کرتی، اسموگ تو انسان کی زندگیوں کی اگر مسلسل اس طرح کی اسموگ رہے تو ہر انسان کی زندگی سے یہ 6 سے 11 سال کم کرتی ہے۔ ایک سائلنٹ کلر ہے، کیونکہ ایک دم اس کا نظر نہیں آتا ہے جو ڈیمیج کرتا ہے امیجیٹلی، تو اس لیے لوگ اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں۔ یہ بہت زبردست فرسٹ سٹیپ ہے کہ 50 آپ نے سائٹس چنی، اور یہ جو میاواکی فارسٹ، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ جو جنگل 50 سال میں اگتا تھا، اس سے صرف 10 سالوں یا 20 سالوں میں اگے گا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت سے وہ سوال کر چکی ہے کہ کہاں ہے 50 لاکھ درخت جو کہ خیبر پختونخوا میں لگائے گئے، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کے جیلانی پارک میں، جسے ریس کورس پارک بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر شجرکاری کا افتتاح کیا ہے، اور برسبیل تذکرہ آج جیلانی پارک کو پبلک کے لیے بند کر دیا گیا، اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جو کہا کرتی تھی کہ ہم VIP کلچر کا خاتمہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ارسلان جاوید سے مزید بات کروں، مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے محترمہ عمرانہ ٹوانا نے، ایکسپرٹ ہے ماحولیات کے حوالے سے۔ عمرانہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر کیسے بنا؟ جی السلام علیکم، جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے پچھلے 12 سال میں لاہور کا سبزہ جو ہے، جس میں درخت اور گرین کور شامل ہے، وہ 70% کم ہو گیا، اور یہ جو بڑھتی ہوئی ہماری ضروریات اور آبادی ہے، اس کا اب یہ تقاضا ہے کہ ایک نئی سوچ سے شہروں کی منصوبہ بندی کی جائے، ترجیح دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ دیکھیے، جب شہروں کی ماسٹر پلاننگ اور زوننگ کے اندر گرین اور انوائرمنٹل ماسٹر پلان نہیں آئیں گے، اور سبزے کو کنکریٹ اور سڑکوں اور ہائی رائز بلڈنگز کے لیے ختم کر دیا جائے گا، تو وہ شہر ایک ہیلتھ ایمرجنسی میں آ جائے گا، کیونکہ آپ کے لوگوں کی صحت پہ اس کا اتنا برا اثر آ رہا ہے۔ ہماری جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس وقت دنیا میں سب سے خراب ہے، اور جہاں پہ 300 کے اوپر وہ کہتے ہیں شہروں کو آپ خالی کر دیں، ہماری 800-900 پہ جا رہا ہے۔ اس میں میں ساتھ ساتھ عمرانہ، میں آپ سے کچھ ایکولوجیکل ریزنز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر لاہور ہی کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین خطوں میں سے ہے، اور اگر ہم ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں ممبئی میں، دلی میں، بنگلور میں، مدراس میں ہائی رائز بلڈنگز ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر بھی جو سبزہ ہے دن بدن کم ہو رہا ہے، لیکن لاہور ہی دنیا کا آلودہ ترین شہر کیوں ہے عمرانہ؟ جی اس میں 4-5 چیزیں ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس کی آلودگی کے لیے، جو کہ
अनचेक्ड जा रही थी। एक तो ये ईंटों के भट्टे जो हैं उनकी जो एमिशंस होती हैं, फिर ये गाड़ियों की एमिशंस जो रोजाना बढ़ती चली जा रही हैं। ये सब कुछ साउथ एशिया के दूसरे बड़े शहरों में भी है। लाहौर में क्या खास बात है इमराना? मेरा ख्याल है जी यहाँ पे अनचेक्ड अर्बनाइजेशन हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ जोनिंग जो है उसको कंट्रोल नहीं किया गया। बहुत सारे शहरों में बड़ी स्ट्रिक्टली एक मास्टर प्लान को फॉलो किया जाता है, और अब ये जैसे फैक्ट्रीज हैं मसलन, हर शहर में जो फैक्ट्रीज की एमिशंस हैं उन पे बहुत सख्त पेनल्टीज होती हैं। और मुझे पता है कि हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो लेके आए हैं, जो इतनी आलूदगी बढ़ गई गंदे पेट्रोल की, ये बड़ी अहम बात है। इमराना मेरी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई जिनकी जो फैक्ट्री है लाहौर के एक रिहायशी इलाके में है। उन्होंने एक बड़ा साहिब सवाल किया। उनका कहना था कि मेरे दादा ने 1940 में जब फैक्ट्री लगाई थी तो इर्द गिर्द यहां पर खेत हुआ करते थे, ये इलाका शहर से बाहर था। अब अगर इर्द गिर्द घर बन गए हैं, ये इलाका रिहायशी इलाका बन गया है, तो आप मेरी फैक्ट्री को उठाकर कैसे और किस कानून के तहत बाहर फेंक सकते हैं इमराना? जी, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। जो मैंने मास्टर प्लान की बात की थी, जब तक आपके मास्टर प्लान की जोनिंग के अंदर दूर अंदेशी और अब माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बायलॉज नहीं डाले जाएंगे। देखें, हम जब जोन करते हैं शहरों को तो हम कहते हैं ये कमर्शियल एरिया है, ये फैक्ट्री का एरिया है, इतने फीसद आपने कब्जा डालना है। वो सारा कुछ एक एडहॉक तरीके से चल रहा था। अब मैं ये बताना चाहूंगी जी कि एलडीए ने अभी, मैं भी उस कमेटी पे हूँ, एक मास्टर प्लान की कमेटी बनाई है, और उसमें हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यही देखा है कि उसमें तरजीह दी जाए अब उस जोनिंग को कि यहाँ पे हमारी फैक्ट्री, हमारे स्कूल, हमारी गाड़ियों, यहाँ पर तो इमराना मुझे वो शेर याद आ रहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे टेलीफोन लाइन पर ही साजिद बशीर साहब ने ज्वाइन किया है, पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर है महकमा माहौलियात के। साजिद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी साजिद साहब, 2019 में पाकिस्तान का जो दिल है लाहौर, वो दुनिया का 12वां आलूदा तरीन शहर था। अब 2021 में दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। इस तरक्की की वजह क्या है? मैं आपको पहले एक तो चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि बेसिकली हम लोग जो मोस्टली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या जो बाकी लोग जो सोर्स ले रहे हैं कि AQI की रेटिंग क्या है, तो हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा इतराज है। जी जी, क्योंकि जो लोगों ने प्राइवेट डिवाइसेस लगाई हुई हैं उनका जो आप अगर पीक आवर का फिगर लेंगे तो फिर आपको ये आलूदा तरीन शहर ही लगेगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 24 आवर्स की फिगर्स लेकर उनका एग्रीगेट वगैरह निकाल कर देन एक हम लोग जो एक स्टिपुलेटेड जो यूएस के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, देन हम उस फार्मूले के तहत EQI निकालते हैं और वो हमारा फाइनल फिगर होता है, जो कि नेक्स्ट डे में आता है, सेम डे में आता भी नहीं है। अच्छा, आप जिस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं साजिद बशीर साहब, उसमें लाहौर जो है वो दुनिया के कौन से नंबर पे है आलूदा शहरों की फहरिस्त में? उसमें आज का जो EQI था वो 231 था, ठीक है, तो उसके हिसाब से 231 था। जी जी, तो आप इतना ज्यादा फर्क कैसे हो सकता है साजिद साहब कि ये तो फिर किसी ने लाहौर की दुश्मनी निकाली है या पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निकाली है, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, यहाँ पर टूरिस्ट भी ना आए, कि इस शहर में तो सांस लेना ही इतना खतरनाक है, हर सांस के साथ पार्टिकुलेट मैटर या आर्सेनिक हमारे फेफड़ों में जा रहा है। मैं आपको ना दोबारा से क्लैरिफाई करता हूँ। अभी रिसेंटली ना हमने एक मीडिया वर्कशॉप रखा था, शायद आप लोगों की तरफ से किसी ने अटेंड नहीं किया था। उसमें हमने जो एयर विजुअल की डिवाइसेज हैं जो कि शिमला पहाड़ी पे भी लगी हुई है, गुलबर्ग में भी लगी हुई है और 2-3 और जगहों पे लगी हुई है, जिन सबका डेटा जो है वो मीडिया चैनल या पेपर्स उठा रहे थे, उसके ऊपर हमने उनको बकायदा एक डेमो करके दिखाया था कि हमने एक इलेक्ट्रिक केटल के अंदर पानी गर्म किया और उसमें से जो स्ट्रीम निकली थी वो स्ट्रीम को भी एज स्मोक कंसिडर कर रही थी और हार्ड पार्टिकुलेटेड मैटर के तहत वो EQI जो है वो उस पानी वाली स्ट्रीम का उसने 700 प्लस शो किया। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसकी वो वीडियो नहीं सर, मैं आप यकीनन आपने ऐसा किया होगा, आपने केतली से पानी भी निकाला होगा, जो लेकिन मुख्तलिफ मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो सरकार के खजाने से तनख्वाह नहीं लेते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से। इमराना टवाना, आप गुफ्तगू सुन रही थी साजिद बशीर साहब की?
جی میں بڑا حیران ہوا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر اپنا کوئی ایکسپرٹ اوپینین ایڈ کر سکیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور جو ہے دنیا کا 231واں آلودہ ترین شہر ہے. وہ تو اس سکیل سے ہی ایگری نہیں کر رہے ہیں ساجد صاحب. عمرانہ جی جی میں اس پہ جی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ ترجیح دی ہے ایک نیوٹرل مانیٹرنگ کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ای پی ڈی کے پاس بہت عرصے سے ٹوٹی ہوئی مشینیں پڑی ہوئی تھیں اور بہت زور لگا کے ان کو کہیں چالو کیا 2-3 جگہوں پہ. لیکن جو نیوٹرل مانیٹرنگ ہے، جو ایئر کوالٹی انڈیکس انٹرنیشنل ہے، جو ایئر ویژول، اس پہ اوپر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو روڈ پہ کھا رہا ہے. اور بہت سارے اور بھی مانیٹرز لگے ہیں. اس لیے میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. یہ یقیناً پچھلے کئی سال سے 2 نمبر 1 نمبر دہلی اور لاہور آلٹرنیٹ کر رہے. لیکن عمرانہ چلے ٹھیک ہے کہ ڈیٹا ٹارچرنگ کے ذریعے یا سکیل کو ماننے سے انکار کے ذریعے آپ چلے حکومت کو تو خوش کر دیں گے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جب تک حکومت وقت یا سرکاری محکمے اس مسئلے کو مسئلہ ہی ریکگنائز نہیں کریں گے تو اس کے حل کی جانب توجہ کون اور کب دے گا؟ عمرانہ ہاں جی، بہت آپ کا یہ اہم اور اچھا پوائنٹ ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی جس کو کہتے ہیں مشاورت کے ساتھ ہمیشہ چیزیں. میں عمرانہ آپ کے پاس آتا ہوں. ارسلان جاوید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ارسلان، تھینکس فار یور پیشنس. مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہیں. ساجد بشیر صاحب کی بات بھی آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سکیل سے ہی ایگری نہیں کرتے ہیں، انہیں اس سکیل کے پیرامیٹر سے اختلاف ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں پچھلے چند سالوں میں لاہور کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ کیا حکومتی اقدامات کے نتیجے میں بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی ہے؟ اور اگر بدتر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں، ویسے جہاں تک ساجد بشیر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ سکیل کو نہیں مانتے، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ پھر اپنا سکیل کہاں پہ ہے؟ ہماری جو پاکستان ہے اس میں ابھی تک ایسا سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ جو اس ڈیٹے کو انالائز کرتے ہوئے خود کا اپنا ڈیٹا جو ہے وہ جاری کر سکے، جس میں اس سکیل کو بتا سکے کہ کہاں پہ ایئر جو کوالٹی انڈیکس ہے وہ بلانگ کر رہا ہے. تو اس کے لیے ریفر کر رہے تھے، اس پہ لاہور شہر جو ہے سوال اٹھا رہے ہیں 231ویں نمبر پر ہے. ارسلان دیکھیں، اس کا تو ہمیں پھر آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنلی جو یو ایس کونسلیٹ اور مختلف اس طرح کے ادارے جو اس پہ جاری کر رہے ہیں، جو ڈیٹا جاری کر رہے ہیں، اس ڈیٹے کے مطابق آج لاہور جو ہے وہ دن کے وقت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا. ابھی اگر بات کی جائے تو اس وقت دلی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ چلا گیا ہے، کیونکہ دلی اور لاہور کا مقابلہ ہم دیکھ رہے ہیں نومبر سے لے کر جو ہے ابھی تک یہ چلتا آ رہا ہے. تو اب لاہور جو ہے وہ تھوڑا سا رات کے وقت جو ہے اس میں کمی آئی ہے. پچھلے 2.5 سالوں میں عثمان بزدار کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے لاہور شہر میں اسموگ کم کرنے کے لیے، آلودگی کم کرنے کے لیے؟ الٹا ایئر کوالٹی انڈیکس تو مزید خراب ہو گیا ہے. شہر میں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں جس کو تلف کرنے کے لیے ارسلان لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کوڑے کرکٹ کو آگ لگا رہے ہیں. جو کوڑا کرکٹ پہلے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اٹھاتی ہوتی تھی، اب وہ گلیوں کے اندر سڑکوں کے اوپر کھڑا منہ چڑھا رہا میاں اسلم اقبال کا، اور اس کوڑے کو لوگ آگ لگا رہے ہیں جس سے ایئر کوالٹی انڈیکس مزید خراب ہو رہا ہے. ارسلان بالکل ایسا ہی ہے. اور کچھ عرصہ پہلے نومبر کے اندر کہا جا رہا تھا کہ یہ سارا جو سموگ کریٹ ہو رہی ہے اس کا قصور جو ہے وہ کسان ہے کیونکہ وہ آگ جلا رہے ہیں. لیکن اب تو 3 ماہ گزر گئے ہیں، گندم کی فصل ہے، اب تو اس کو پانی لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے فوگ کریٹ تو ہو رہی ہے. لیکن یہ اب جو آلودگی کی اگر بات کریں، اب بھی یہ آج جو آپ کو مسئلہ نظر آیا اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ کل ایک بڑے عرصے کے بعد کچھ 2-3 ہفتوں کے بعد فوگ ہمیں دوبارہ سے نظر آئی ہے. فوگ تھی یا اسموگ تھی؟ وہی میں کلیئر کرنے لگا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں شہر کے اندر جو ہے وہ دھند نظر نہیں آئی. اب جب دھند جو ہے وہ کل دھند بنی ہے اور اس کے اندر پھر ہمیں سموگ جو ہے اس کے افیکٹ نظر آئے ہیں، کیونکہ سموگ جو ہے بیسیکلی یہ دھند اور جو ہے سموگ جو ہے اس کے ملاپ سے جو ہے وہ بنتی ہے. تو پچھلے کچھ دنوں سے میں چاہوں گا ایک سیکنڈ دیجئے گا مجھے ارسلان. ساجد بشیر صاحب، یہ جو لاہور شہر میں 2 دن سے صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں دھند پڑ رہی ہے، یہ فوگ ہے یا سموگ ہے؟ ساجد بشیر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ساجد بشیر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہیں. عمرانہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
جی عمرانہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلے 2 دن سے صبح اور رات کے اوقات میں ہم دھند دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں فوگ ہے یا اسموگ ہے؟ نہیں جی، یہ بالکل اسموگ ہے اور یہ پولوشن سے بھری ہوئی ہے، یہ بہت خطرناک ہے صحت کے لیے، یہ بالکل فوگ نہیں ہے۔ میں صرف یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی جی، قوانین ہمارے موجود ہیں، مشینیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اگر اس کو چیک کر کے مانیٹرنگ نہ کی جائے اور فائن نہ لگائے جائیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ آگ، ارے عمرانہ، آپ تو خود لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ جو امیر سیاستدان ہوتے ہیں ان کے اکثر بھائی بھتیجے انڈسٹریلسٹ بھی ہوتے ہیں جن کی فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں کو کوئی مائی کا لال جرمانہ نہیں کر سکتا عمرانہ۔ جی تو اب میرے خیال سے یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اب تبدیل کرنا ہے جی، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت مضر ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون امیر ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کو دیکھنا ہے، مانیٹرنگ کرنی ہے، فائنز کرنے، اور اگر نہیں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہو رہا نا عمرانہ، ایسا نہیں ہو رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو 4 اتحادی ووٹوں کے ساتھ مرکز میں حکومت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ان کو چودھری پرویز الہی آنکھیں بھی دکھاتے ہیں تو وہ پنجاب میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہی ہیں یہ ایک جو ماحولیات کے حوالے سے ہے، جو ہمیں خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی حکومت نے جاری کر دی ہے، جس کے تحت نئی گاڑیاں بننے لگی ہیں، رکشے اگلے مہینے یہ الیکٹرک، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اچھا عمرانہ، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ ساجد بشیر صاحب، یہ جو 2 دن سے صبح اور رات کے وقت میں دھند پڑ رہی ہے، یہ فوگ ہے یا اسموگ ہے لاہور میں؟ سر یہ تو آپ محکمہ موسمیات والوں سے پوچھیں، اور میں آپ کو ایک چیز کریکٹ کرنا چاہوں گا، پہلے لائن ڈسکنیکٹ ہوگی جی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 231 ایکویلنٹ انڈیکس کی ریڈنگ ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ 231 اچھا چلے، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس بات کو کریکٹ کر دیا کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی رینکنگ ہے وہ 231 ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور شہر جو ہے وہ آپ کے سکیل کے مطابق دنیا کے کون سے نمبر پر آتا ہے آلودہ شہروں کی فہرست میں؟ ساجد بشیر صاحب، پہلے 50 میں آتا ہوگا جی 50 میں آ رہا ہوگا، آپ اس کو ریڈنگ آ رہا ہوگا سر، تیسرے نمبر پہ آ رہا ہو۔ ساجد بشیر صاحب، تیسرے نمبر پہ you represent the environment department and you do not know۔ سر میں اب آپ چھٹی کے بعد آپ کے مجھے پروگرام سے اگر فون سر ایک چھٹی یا 2 چھٹی یا 3 چھٹیوں کے اندر تو ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا اوپر نیچے نہیں ہوتا نا۔ جب آپ 3 دن پہلے آفس میں تھے تب بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ لاہور جو ہے آلودہ شہروں کی فہرست میں کون سے نمبر پر ہے دنیا میں؟ آپ پبلک ریلیشننگ کو ڈیل کر رہے ہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی۔ ساجد صاحب سر آپ میری بات سنیں جی، آپ بھی تھوڑا انڈرسٹینڈ کیا کریں کہ اسموک کے اندر اوور آل اگر آپ نے پی ڈی ایم کی یا باقی میٹنگ سے بھی اٹینڈ کی ہونا یا آپ کو اتفاق ہو تو اس کے اندر ہمیشہ 2 چیزیں آتی رہی ہیں کہ اوور آل جو اسموک کے اندر کنٹریبیوشن کسی کا رہا ہے وہ ٹرانسپورٹ سائڈ کا رہا ہے، دین اسٹرگل برنگ وغیرہ ایگریکلچر سائڈ کا رہا ہے، دین انڈسٹریل سائڈ کا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنی کئی جگہوں کے اوپر غلط بھی نہیں وہ وجوہات تو ہمیں ٹیکسٹ بکس پہ بھی مل جائیں گی، وہ ہمیں واٹس ایپ گروپس میں بھی مل جائیں گی، گوگل پر بھی مل جائیں گی۔ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے لاہور شہر میں آلودگی کم کرنے کے لیے؟ کس چیز کی تنخواہیں لے رہا ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ؟ سر تنخواہ کا تو میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، وہ ہمیں سرکار دیتی ہے تو ہمیں سرکار نہیں سر، سرکار اس کے بدلے کہتی ہے نا کچھ کام کرو۔ سر کام ہو رہا ہے، ہم نے آپ کو تھوڑی جواب دے دینا ہے۔ نہیں میں آپ کے خیال میں آپ سے یہاں کچھ اگر پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہر بن چکا ہے، اس کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا خطرناک ہے کہ ماہر امراض چشم ENT کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ ڈینجرس سچویشن نہیں دیکھی تھی، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جواب نہیں دینا۔ آپ نے کس کو جواب دینا ہے اگر آپ ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لے کر آپ ہمیں نہیں جواب دے سکتے؟ ساجد صاحب
تو آپ کے صرف تنخواہ یا وہ ساری باتیں ہیں نا وہ بات کی بات ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے پاس کیا سوچ ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی ہوا؟ سر آپ اخبار پڑھتے ہیں؟ آپ اخبار پڑھتے ہیں ویسے چھٹی میں؟ آپ کے پاس کوئی ہاسپٹل کی سیٹ؟ آپ اخبار پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں؟ سر آپ کے پاس کوئی ہاسپٹل کی سیٹس ہیں جس کے اندر آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے کو پیشنٹس ہیں؟ ساجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس جو پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, فارماسیوٹیکل کمپنیاں دھڑا دھڑ دوائیاں بنا رہی ہیں, ہمارے بچے بیمار پڑے ہیں, آپ کو اس کا ڈیٹا چاہیے, وہ ڈیٹا آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ اس وقت کاؤنٹر کوشچننگ کر رہے ہیں اپنی ناکامی ایکسپٹ کرنے کی جگہ. آپ کا ڈپارٹمنٹ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے, کیوں؟ آپ کے پاس سر بھی ڈیٹا اویلیبل ہے, میں آپ سے جو چیز کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں سر, میں تو ہوا میں تیر مار رہا ہوں نا. ایک چیز ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو بھوکے مر رہے ہیں, وہ ڈاکٹرز کے گھر تو کھانے کو نہیں ہے. اتنی صحت مند ہماری پاکستانی قوم ہے, آپ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں سارے ویران نظر آئیں گے, پلے گراؤنڈز آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ جو صبح صبح فاگ ہوتی ہے یہ اصل میں فاگ ہی ہوتی ہے, یہ اسموگ تھوڑی ہوتی ہے ساجد صاحب. سر آپ اپنے سوال کا خود ہی جواب دے کر خود ہی اس کا سوال کر کے ساری چیزیں کہہ رہے تو میں اس کے اوپر بالکل کمنٹ. ساجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سر ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے آلریڈی میڈیا میں پہلے بھی بتا چکے ہیں, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ہم نے اوور آل جتنے بھٹے تھے اولڈ ٹیکنالوجی کے پورے پنجاب میں پہلے فیز میں ہم نے وہ بند کیے, اور اس کے بعد جو 31 دسمبر کے بعد بھٹے کھولنے تھے ہم نے وہ بھی نہیں کھولے. اس کے اوپر بھی اب ہم لوگوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ جب تک وہ زگ زیگ پہ کنورٹ نہیں ہوں گے کوئی بھی پرانی ٹیکنالوجی نہیں. یہ سارے اقدامات کے نتیجے میں 2019 میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے لاہور 12ویں نمبر پر تھا دنیا میں, اب پہلے نمبر پر آ گیا خرابی کے لحاظ سے. آپ کے اقدامات جو ہیں وہ الٹے کیوں پڑ رہے ہیں ساجد صاحب؟ سر وہ آپ سے پی ڈی اے میں سے پوچھیں نا, پی ڈی اے میں لیڈ کیا رہا ہے نا اس کو, ٹھیک ہے نا, نیشنل کا اور کلیمٹی کے بعد. اور دوسرا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. جیسے آپ میری اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کریں, میں بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرنا. اچھا, بہت شکریہ ساجد بشیر صاحب, پبلک ریلیشننگ آفیسر تھے محکمہ ماحولیات کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس کیا ایسا کوئی ڈیٹا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس بہت زیادہ مریض آ رہے ہیں, کیا ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہے کہ لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے بریک کے بعد عمرانہ ٹوانا اور ارسلان جاوید سے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے, لاہور شہر میں موجود پولوشن کے حوالے سے, اور جب ہم نے ساجد بشیر صاحب جو کہ پبلک ریلیشننگ آفیسر تھے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے, ان سے سوال کیا کہ ان کے محکمے کی کارکردگی کیا ہے, تو انہوں نے شاید بڑی معصومیت سے یا بڑے حاکمانہ لہجے میں مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ پوچھنے والے؟ ہم خیر وہ ہوتے ہیں جن کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر آپ لوگوں کی تنخواہیں آتی ہیں. ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری محکمے ہیں اپنا کام کریں, ڈیلیور کر کے دکھائیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ریاست کی طرح جو سرکاری مشینری ہے وہ عملی طور پر مفلوج بنی ہوئی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے, اس کا سب سے بڑا انڈیکیشن یہ ہے, 2019 میں لاہور دنیا کا 12واں آلودہ ترین شہر تھا, اور آج 2021 میں لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ عمرانہ ٹوانا کے علاوہ ساجد رشید صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے جو کہ ایکسپرٹ ہے ماحولیات کے. ساجد صاحب مجھے بتائیے گا کہ لاہور شہر جو ہے وہ کیا اتنا گرین زون میں بھی واقع ہے؟ پھر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو اتنا آلودہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن؟ ساجد صاحب جی السلام علیکم. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر جو آبادی ہے وہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کٹنگ لاہور میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس حوالے سے اتنی گرینری یہاں پہ لگائی نہیں گئی. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر جو ٹریفک کی صورتحال ہے, جو بھٹوں کی صورتحال ہے. ساجد صاحب بھٹے کراچی میں بھی ہیں, ٹریفک کراچی میں بھی ہے, کراچی پاکستان کا موسٹ پاپولیٹڈ سٹی بھی ہے, کراچی بھی کراچی شہر کے اندر لاہور سے 5% بھی گرینری نہیں ہے. اس کے باوجود کراچی جو ہے وہ آلودہ ترین شہر کیوں نہیں ہے؟ لاہور جو ہے وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر کیوں ہے؟ ساجد صاحب میں سائنٹیفکلی آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. جی میں اس لیے وہی آپ سے یہ بتانے لگا ہوں کہ لاہور کے اندر جو اس وقت کنجیشن ہے
اور جتنا آپ کو کراچی میں چنچی نظر نہیں آئے گا. بالکل آتا ہے سر. نہیں اتنا میں آپ کو مسکن چورنگی سے لے کر گلستان جوہر تک جو چنگچی چلتا ہے اس کا کرایہ بھی بتا سکتا ہوں 25 روپے ہے. ٹھیک ہو گیا. سمپل سی بات ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو لاہور کے کیا سمندری ہواؤں کی وجہ سے کراچی جو ہے اتنا پولیوٹیڈ نہیں ہے ساجد صاحب؟ جی ایک تو یہ بات ہے نا کہ کراچی کی جو آب و ہوا ہے وہ لاہور سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے, اور وہاں پہ ہوا کا جو دباؤ ہے وہ نہیں ہے جو لاہور میں ہے. لاہور میں تو آپ کے پاس اگر پولوشن آ جائے تو ہوا چلتی ہی نہیں ہے, تو پولوشن وہیں پہ سٹک رہتی ہے, جس کی وجہ سے ایئر پولوشن. اچھا ساجد صاحب ابھی آپ سے پہلے ہم ساجد بشیر صاحب سے بات کر رہے تھے جو کہ پبلک ریلیشننگ آفیسر تھے محکمہ ماحولیات کے. انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ پوچھنے والے کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. اگر سرکار کچھ نہیں کر رہی تو کیا لوگ اپنے تئیں اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اقدامات کر سکتے ہیں؟ گھروں میں پارکس میں گملے لگا کر کوڑے کرکٹ کو نہ جلا کر کچھ اس طرح کی سجیشنز آپ سجیسٹ کریں گے؟ جی میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کا کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا کوڑا کرکٹ کو سیگریگیٹ کریں اور اس طریقے سے اس کو ڈسپوز آف کریں کہ یہ گلی محلوں میں نہ رہے. دوسری بات یہ ہے تاکہ اس کو آگ نہ لگے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کار پولنگ جو ہے یہ لاہور کے اندر آج تک نہیں ہوئی. کار پولنگ اگر آپ اسکول کے ٹائم پہ صبح کے ٹائم پہ دیکھیں تو ایک ہی محلے سے ایک ہی ایون کے گھر سے 3 کاریں نکلتی ہیں جو بچوں کو ڈفرنٹ سکولز میں ڈراپ کرتی ہیں. اگر وہ کار پولنگ آپ ہفتہ وار کر لیں ایک محلے میں تو ایک کار میں ساجد صاحب اصل میں یہ سارے جو ویسٹرن آئیڈیاز ہیں پاکستان کے سوشل کلچر کے ساتھ لگا نہیں کھاتے ہیں. ارسلان جاوید کی ساری گفتگو آپ ہی سن رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ اپنا کام, خاص طور پر جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کیوں نہیں کر رہا؟ کیا سیاسی دباؤ ہے ارسلان اس پہ؟ دیکھیں اویس آپ نے بھی شاید دیکھا ہو لاہور میں چلتی پھرتی LWMC کی گاڑیاں جو کوڑا اٹھانے کے لیے آج کل تو رینگتی ہیں, اٹھاتی بھی نہیں ہے, رینگ رہی ہوتی ہیں, کوڑا بھی نہیں اٹھا پاتی. ان کا دھواں اتنا زیادہ وہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ان گاڑیوں کو نہیں پکڑ پائے, ان گاڑیوں کو کنٹرول نہیں کر سکے. عام بندے کا, غریب کا تو پکڑ کے جو ہے وہ فوری چلان بھی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ محمود بوٹی کے ایریا میں چلے جائیں, چند ایک دن کے لیے وہاں جاتے ہیں, اگر وہ جیب بھر دے وہاں سے تو وہاں فیکٹریاں ویسے چلتی ہیں. آپ دن کے وقت جائیں, رات کے وقت جائیں, آپ کو دن رات وہاں سے چمنیوں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آئے گا. ان کے خلاف آج تک ایکشن نہیں لیا گیا, کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس ایریے میں اگر آپ جائیں کبھی, کیونکہ اسٹوڈیو بیس پروگرام ہے آپ کا, لیکن کبھی اتفاق ہو آپ کو آؤٹ ڈور پروگرام کرنے کا, محمود بوٹی کے رہائشی علاقوں میں جائیے گا کبھی, ان کے بچوں کے اور ان کے گھروں میں ان کی چھتوں پہ اتنی طے جو ہے وہ ان کی دھوئیں کی جم چکی ہے. مطلب اتنی خطرناک صورتحال ہے. اور یہ یہاں پہ ہم جب سوال کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آج تک گئے ان علاقوں میں, کبھی انہوں نے کارروائی کی ہے, کبھی چیک کیا وہاں پہ؟ کسانوں پہ تو آپ نے فوری جو ہے وہ پابندیاں لگا دی, ان پہ پرچے کاٹے, ان کو جو ہے وہ تھانوں میں بند کیا. ان فیکٹریوں کو کیوں نہیں بند کرتے؟ کیونکہ ان کے مالکان تگڑے ہیں, ان کے مالکان کا سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آج کی یہ 231 ان کی ہی جو ان کا ڈیٹا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطابق 231 ہے, کیونکہ اس وقت 260 ہے, تیسرے نمبر پر ہے. 231 کے حساب سے بھی اگر ہم جائیں تو انٹرنیشنل جو ہیلتھ ادارے ہیں وہ پتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 231 ویری انہیلتھی سچویشن ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. یہ تو پاکستان ہے, کسی اور ویسٹرن ورلڈ میں یا کسی فرسٹ ورلڈ میں یہ سچویشن ہوتی, کسی بھی شہر میں 231 ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا تو وہاں تک اب تک جو ہے وہ ایمرجنسی. ٹھیک ہے ارسلان, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. عمرانہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عمرانہ, وہ یورپ اور امریکہ میں ہم نے خود بھی دیکھا ہے, ہم نے فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ ندیوں کے کنارے, تالابوں کے کنارے پکنک منا رہے ہوتے ہیں. ایسے صاف پانی والا ماحول, جنگل کیا پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہمارا لاہور کا جو کنال ہے جی, آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں صبح واک کرنے لوگ نکلتے تھے, پانی بالکل صاف تھا. اب وہ ایک گٹر بن چکے بہت سالوں سے, کیونکہ یہ ساری سوریج, کیونکہ اس کے اندر تو گٹر کے پائپ گر رہے ہیں. عمرانہ
بالکل اس پہ کافی حد تک کنٹرول کر لی ہے، لیکن وہاں پہ پبلک نہیں جی، اور جو راوی دریا ہے وہ تو ایک سورج کا وہ بن چکا ہے، وہاں پہ کوئی نہ مچھلی نہ پرندہ اس کے قریب جا سکتا ہے، اور بہت سیریس سچویشن ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جی کچھ اچھا عمرانہ، آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں ایک انوائرمنٹ اسپیشلسٹ کے طور پر کہ کیا لاہور شہر کے ارد گرد یا پاس انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہت بڑی واٹر باڈی بنائی جانی چاہیے؟ میرا خیال ہے جی پانی بھی اپنی جگہ کام دے گا، پر اس سے زیادہ ضروری یہ جو رنگ روڈ ہے نا جی، جس طرح رنگ روڈ بنی ہوئی ہے، اس کے دونوں طرف ہمیں تھک اربن فارسٹ لگانا چاہیے۔ جو آج افتتاح ہوئے نا یہ فارسٹ کا، لیکن وہاں پر تو کھیت ہے نا، وہ کسانوں کی ذاتی ملکیت ہیں، وہ کیوں بیچیں گے گورنمنٹ کو؟ نہیں جی، دونوں طرف اگر کچھ رقبہ لے لیا جائے اور اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے اور اسی طرح گرین زوننگ اب کی جائے۔ دیکھیں پہلے ہم ماسٹر پلان بناتے تھے شہروں کے، اب ہمیں گرین ڈیولپمنٹ پلانز بنانے کی ضرورت ہے، جس میں آپ وہ جو رقبہ ہے اس میں رنگ روڈ بنتی ہے، اسی طرح ہر ڈیولپمنٹ اسکیم میں اس کی پیریفری پہ اس کی چاروں طرف ہم سبزہ لگائیں۔ لیکن عمرانہ میں نے آج تک جنگلوں کو تو کھیتوں میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے، ہم نے کھیتوں کو جنگلوں میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ تو اب یہ اس کی شروعات ہونی چاہیے نا جی، اسی سے سوچ کی تبدیلی آئے گی۔ یہ جو اربن فارسٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ہم بہت عرصے سے عمرانہ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے حوالے سے انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان کو اور لاہور کو ہم آلودگی کے حوالے سے اس کی سچویشن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ساجد رشید صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ساجد رشید صاحب، میں نے عمرانہ سے بھی سوال کیا، انہوں نے سجیسٹ کیا، بہت اچھی تجویز ہے ان کی کہ رنگ روڈ کے اطراف میں ہمیں تھک فارسٹیشن کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا ایک آرٹیفیشل واٹر باڈی بھی بنائی جا سکتی ہے لاہور شہر کے پاس، جس سے نہ صرف واٹر کنزرو ہوگا بلکہ اس کے علاوہ انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا؟ ساجد صاحب جی دیکھیں، آرٹیفیشل بنانے کی وجہ ہمارے پاس نیچرل آلریڈی موجود ہے، کیونکہ آرٹیفیشل بنانے کے لیے پھر ہم انوائرمنٹ کو خراب کریں گے۔ یہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ انہوں نے کیا ہے، اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پلان بنتے نہیں ہیں، پلان بنتے ہیں ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، سسٹین نہیں رہتے۔ ایک گورنمنٹ آئی، انہوں نے پلان بنایا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اور اگلی گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا اور لے گئے۔ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز، نہر کے کنارے ہم نے جو درخت کاٹے تھے اور اس وقت ایل ڈی اے نے اور سب نے کہا تھا جی کہ ہم اس سے 10 گنا زیادہ پودے لگا رہے ہیں، اور وہ پودے لگے تو صحیح، لیکن وہ پودے ہیں کدھر؟ اب ایک بھی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پودا ہم لگاتے ہیں، پودا ایسا ہی ہے جیسے بچہ ہے، بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا اس وقت تک اس سے ہم فائدہ نہیں لے سکتے۔ اگر ہم نے 1000 پودا لگایا تو دیکھنا ہے ان 1000 پودوں میں درخت کتنے بنے۔ اگر درخت نہیں بنتا تو اس پودے لگانے کا، ہم پودے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے بلین ٹریز لگا دیے ہیں، جی ہاں، یہ بلین ٹریز نہیں ہے بھائی۔ یہ والے کنسیپٹ کلیئر ہونا ہماری ایڈمنسٹریشن کو اور گورنمنٹ کو بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، فیکٹریز اور ان کی ہم بات کرتے ہیں فضائی آلودگی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر دیکھیں امپلیمنٹیشن، یہ ابھی آپ نے ڈپارٹمنٹ کی بات کہی ہے، ڈپارٹمنٹ کے پاس جو اختیارات اور جو چیزیں ہیں، ایک کوشچن ہے جو آپ ان سے ضرور پوچھئے گا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس انوائرمنٹ سائنس کی ڈگری خود ہے۔ صحیح بات ہے، اگر رائٹ پرسن فار دا رائٹ پوسٹ پہ نہیں ہوگا تو وہ اس طرح کا پلان نہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے نہ اس کو سسٹین کر سکتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی، اور آگاہی ہم عوام کو دیتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا یہ ٹاپک لیا ہوا ہے
لیکن ساجد صاحب اگر عوام خود سے درخت لگانا چاہیں، ایسے درخت جو کاغذوں میں نہ لگیں، انٹرنیٹ کے ڈیٹا پہ نہ لگیں، یا صرف سرکاری ٹی وی کے اشتہاروں کے لیے نہ لگیں، تو کون سے درخت آپ سجیسٹ کرتے ہیں لاہور کے شہریوں کے لیے کہ وہ خود سے لگائیں؟ جی اس میں سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاہور کے جو انڈیجنس سپیشیز ہے، جیسے اب آپ دیکھیں لاہور میں بیریاں ہوتی تھی، بیری ختم ہو گئی ہے، مجھے کہیں لاہور میں بیری کا درخت نظر نہیں آتا اب، یہاں پہ بیری کی وجہ آپ کو کھجور کا درخت نظر آنے شروع ہو گئے ہیں سڑکوں پہ، جو کہ لاہور کی سائل کے لیے بالکل فٹ نہیں ہے۔ آپ نے لاہور میں سفیدے کے درخت لگا کے وہ بالکل فٹ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ تو سارا پانی چوس لیتا ہے سفیدہ۔ جی یہی کہہ رہا ہوں، لاہور کی جو انڈیجنس سپیشیز ہے وہ لگانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ساجد رشید صاحب۔ آخری سوال ارسلان جاوید آپ سے کہ وہ جو سرکاری شجرکاری مہم تھی جس میں اربوں درخت لگائے گئے لاہور میں یا ارد گرد، آپ نے دیکھی وہ شجرکاری مہم؟ دیکھیں خاص کر جب وہ شجرکاری ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنا جو منجن ہے اسے بیچنے کے لیے بھی نکلتے ہیں اور پودے بھی لگاتے ہیں، مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ آئے روز کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں وزیر فلاں بندے کے ساتھ مل کے پودا لگا رہا ہے، اس طرح ڈیروں شہر میں پودے لگائے، اور ہم خود بھی وہاں جا کے کوریج کرتے رہے ہیں۔ جی آج گھنٹہ انتظار کرتے رہے ہیں کہ جی اس شخص نے آ کے جو ہے یہاں پہ پودا لگانا ہے۔ وہ پودے تو لگے ہیں لیکن بعد میں ان پودوں کو دیکھا نہیں گیا، نہ وہ بڑے ہو سکے ہیں۔ میاں واقعی جنگل جو جاپان کی طرز کا جنگل 50 کے قریب لاہور میں وہ جگہ مختص کی گئی، ان پہ آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے اس کا افتتاح بھی کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ شادمان کی بھی جو پارک ہے وہاں پہ بھی لگایا گیا، لیکن ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہاں پہ وہ پودے خشک ہو گئے۔ ابھی بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو انوائرمنٹ، یہ چیزیں انوائرمنٹل جو سائنسٹسٹ لوگ ہیں انہوں نے یہ بتانی ہے کہ لاہور میں کون سے پودے لگ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف پودوں کے نام پہ اور مہم کے نام پہ صرف اور صرف اپنا منجن بیچنے کی ان سب کو پڑی ہوئی ہے۔ یہ چیز دیکھی نہیں جا رہی کہ کون سا جو ہے وہ پودا لاہور کی سچویشن کو، لاہور کے ماحول کو سوٹ کرتا ہے، جو یہاں پہ بڑھ سکتا ہے، جو بڑا ہو کے لاہور کے ماحول کو صاف کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ارسلان جاوید آپ کا۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنے تئیں انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ پروین شاکر نے کہیں لکھا تھا کہ اس بار جو کٹ کے گرا ہے ایندھن کے لیے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔